ایسا بچھو ڈسے گا، پہلے تو آگ ہے آگ، اللہ اکبر۔ اگر ہمیں گرم پانی کی سزا سنائی جاتی، اگر ہمیں گرم پانی کی سزا کیا کرتے ہیں، اس لیے میری گزارش ہے تھوڑا ذرا کچھ اس کے لیے بھی کریں، بلکہ سب اسی کے لیے کریں، تو یہاں بھی کامیاب ہو وہاں بھی کامیاب۔ یاد رکھنا میرے آقا سے کہلوایا گیا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، محبوب کہہ دیجئے کہ میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے، اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو اب آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، مجمع بہت بڑا ہے، ایک بار پھر سے درود شریف پڑھیں تو ہزاروں کی درود حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی یا جد الحسن والحسین۔ اب آپ کی توجہ میری طرف رہے گی، اس لیے کہ میرے بعد ہمارے امیر جو آپ آج کے خصوصی خطیب ہے وہ آئیں گے تو میں گفتگو فوراً ختم کر دوں گا، اس لیے میں جلدی جلدی اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ دیے گئے عناوین کو، دیے گئے مضامین کو جلدی سے پورا کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے اللہ اکبر جتنا چاہا علم عطا کیا، علم ما کنا و ما یکون عطا کیا، انہیں غیب کی خبریں عطا کی، اللہ رب العزت نے انہیں جنت کی خبریں عطا کی، اللہ نے انہیں جہنم کی خبریں عطا کی، انہوں نے جہنم کو دیکھا بھی ہے، جہنم کا مشاہدہ بھی کیا ہے، جنت کی سیر بھی کئی مرتبہ کی ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کو جب الحزن کہتے ہیں۔ یہ جب الحزن کیا ہے؟ جب کا مطلب ہوتا ہے کنواں اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، یعنی جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کو غم کا کنواں کہتے ہیں۔ اور وہ غم کا کنواں کیا ہے میرے بھائیوں؟ میں کوئی کہانی قصہ آپ کے سامنے نہیں بلکہ اپنے نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں، جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا، جس کو صحابہ نے بیان کیا، صحابہ نے اپنے کانوں سے سن کے بیان کیا۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے آپ سے پیار ہے تو یہ روایت آپ دل پہ لکھیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جب الحسن جو ہے اس کے اندر بچھو ہے، اور وہ بچھوؤں کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ایک منہ کے اندر 70 ڈنک ہے، 70 ڈنک، اور ہر ڈنک کے اندر ایک زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے، جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو میرے سچے نبی فرماتے ہیں 1000 سال تک وہ زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں نا، اگر کھیت کا بچھو جو انگوٹھے کے برابر ہوتا ہے، کھیت کا بچھو انگوٹھے سے بڑا نہیں ہوتا، کھیت کا بچھو اگر ہمیں ڈس لے تو جلن کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے کہ کسی کو بچھو ڈنک مارے، مگر اللہ اکبر، اللہ اللہ، کھیت کا بچھو اگر ڈنک مار لے تو انسان تڑپتا ہے، انسان بلکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی سچے نبی نے فرمایا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اللہ جب الحسن کے اندر، اس غم کے کنویں کے اندر، اس جہنم کی آگ کے اندر سنائی جاتی تو وہ بھی ہمارے لیے کم نہ تھا۔ اپنے گیزر میں گرم کیا ہوا پانی اگر غلطی سے بدن پہ ڈال لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، زیادہ گرم پانی۔ دنیا کے گرم پانی کا یہ حال ہے تو جہنم کی آگ کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے اندر بچھوؤں کا ڈنک مارنا، پھر وہ بھی ایک بچھو کے منہ میں 70 ڈنک، اس میں زہر کی تھیلی، اور 1000 سال تک کے تڑپنا۔ بتاؤ آخر ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم تو نہیں لگتا، پھر کیوں وقت نہیں نکالتے؟ نرم نرم گدوں پر نماز فجر ترک کرنے والوں، اللہ اکبر، ایک ایک دن میں 3 4 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے والوں، کبھی سوچا کون کھلا رہا ہے یہ 4 بار ایک دن میں؟ کون کھلا رہا ہے یہ ایک دن میں 3 مرتبہ؟ یاد رکھنا، اپنے باپ نے ہمیں نہیں کھلایا، ہماری امی نے ہمیں نہیں کھلایا، ہم نے خود نہیں کھایا، وہ رزاق ہے، رزاق جو ہمیں کھلاتا ہے۔ ورنہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری دولت کے بل پہ میں کھاتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر دولت کے بل پہ انسان کھاتا ہے تو میں نے کروڑ پتی لوگوں کو صرف دال روٹی کھاتے دیکھا۔ پوچھا بھائی جان دال روٹی کیوں کھا رہے ہو کروڑ پتی ہونے کے بعد؟ تو کہا مولانا ڈاکٹر نے پرہیز کرنے کے لیے کہا اور اس لیے میں دال روٹی پہ اکتفا
دفع کر رہا ہوں. میں نے کہا میرے اللہ کی شان ہے, اگر وہ کسی غریب کو قیمتی غذائیں کھلانا چاہیں تو وہ کھلاتا ہے, اور کسی کروڑ پتی کو جس کا بینک بیلنس اربوں خربوں میں ہو اگر اس کو نہ کھلانا چاہیں تو ڈاکٹر کا بہانہ بنا کر انسان دال روٹی کھاتا نظر آتا ہے. تو اب یاد رکھنا, دولت کے بل پر اچھے کھانے نہیں کھاتے بلکہ خدا کے فضل سے اچھے کھانے کھاتے ہو. اب مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, جو خدا اچھا پہنا رہا ہے, جو اچھا کھلا رہا ہے, جو سکون کی نیند دے رہا ہے, معلوم ہے تمہیں, اللہ اکبر, کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی تم سکون کی نیند نہیں خرید سکتے. اگر دولت کو سب کچھ سمجھتے ہو, اپنے بازو کی کمائی کو سب کچھ سمجھتے ہو, تو سن لو, دولت کے بلبوتے پر نرم گدے تو خرید سکتے ہو, دولت کے بلبوتے پر سکون کی نیند نہیں خرید سکتے. جا کر کے دیکھو بڑے بڑے لیڈروں کی زندگی, بڑے بڑے کروڑپتیوں کی زندگی, نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. 4 باڈی گارڈ سرانے اور پیتانے کھڑے رہتے ہیں پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والوں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جن و انس, اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دولت کو سب کچھ سمجھنے والوں, اگر وہ تمہیں پوری دنیا کی دولت دے کر سکون کی نیند چھین لے تو وہ کون ہے جو تمہیں سکون کی نیند سلا سکتا ہے؟ لوگ کروٹیں بدلتے ہیں, رات کو تارے گنتے ہیں, لوگ آ کر کے شکایتیں کرتے ہیں, مولانا تعویذ دے دو, سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے, مولانا کچھ پڑھ کے دے دو, سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, کسی نے کہا تھا سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے, سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. اللہ اکبر, فقیر سوچ رہا ہے کاش مرسیڈیز کاریں میرے پاس ہوتی, اور امیر سوچ رہا ہے یہ فٹ پاتھ پر جتنی سکون کی نیند سو رہا ہے کاش کیسی سکون کی نیند میرے پاس ہوتی. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, جو اتنا کھلا رہا ہے, جو اس نے طاقت عطا کر رکھی ہے, جو اس نے سکون کی نیند عطا کر رکھی ہے, اس کے لیے وقت نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. جھوٹے اور مکار دوستوں کو ٹائم دینے والوں, اور خدا کے لیے کہتے ہو کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا, عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اللہ اکبر, چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایک گلاس پانی دے تو تھینک یو کہہ کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہو, اور جس نے وہ پانی آسمان سے اتارا اس کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں, اس کی عبادت کے لیے وقت نہیں. یاد رکھنا, بہت دن تک خدا کسی کو مہلت نہیں دیتا. میرے اللہ کی شان ہے, پہلے وہ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے, اب سدھر جا, اب سدھر جا, اب سدھر جا. جب بندہ نہیں سدھرتا تو پھر اس کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پھر فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے. آج تک فرعون کو نہ قبر میسر ہے نہ کفن میسر ہے, ایک میوزیم میں ننگا پڑا ہوا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو تمہارے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دیا. اللہ اکبر, اس یہ فرمانے کو 1450 سال ہو گئے, لیکن فرعون کی لاش آج بھی دکھ رہی ہے, میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور پکار پکار کے کہہ رہی ہے میں نے خدا کی نافرمانی کی, دولت کے باوجود نہ کفن ملا نہ قبر ملی, تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں, میں آپ کی منت کرتا ہوں خدا کے لیے, اگر آپ یہ کہیں, اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ کہتا کہ میرے پیر پکڑ یا میری جوتیوں کو سر پہ رکھ, میں نماز کا پابند ہو جاؤں گا, واللہ میں یہ کر گزرتا آپ کو نمازی بنانے کے لیے. اس لیے کہ میں جانتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں کرے گا, اللہ اس کی شہادت قبول نہیں کرے گا. اور میرے آقا نے یہاں تک
فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ یوں ہی نہ سمجھے، میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، مزید روایتیں پیش کر کے یہ میرے دل کا درد ہے۔ واللہ میں کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کوئی خطیب ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے خوبصورت چہرے دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے اللہ یہ خوبصورت چہرے جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے ان کا کیا بنے گا، یہ نازک سا وجود ان کا کیا بنے گا۔ اللہ اللہ میرے رسول علیہ السلام کے غلاموں، جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا، توجہ سے سننا، قیامت کا دن ہوگا۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی مجھے ایک نیکی دے، بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں جانتا، اور بیٹا اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے، اس دن ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں تجھے جانتی، مجھے نہیں پتا میں نے کسی کو جنم بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ وہ دن ایسا ہوگا، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے تمہارے پکے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن اس دن کے بارے میں کہتا ہے کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کسی باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جہاں رشتے خون کے ٹوٹ جائیں گے، رشتے جھوٹے ثابت ہوں گے، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں، بھائی بھائی کو نہیں، بہن بھائی کو نہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ میرے علماء موجود ہے، سچے علماء، اگر میں کوئی غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے۔ حتیٰ کہ بھائی بیٹا باپ نہیں، انبیاء کرام بھی، توجہ کریں، انبیاء کرام بھی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جب کوئی ان کے پاس مدد کے لیے جائے گا وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کیا تصور ہے، میں تو یہی رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ یہ کہتے ہو ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت ملے گی، مجھے حیرت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ کیا باتیں کرنے بیٹھ گئے، آپ کہاں ہو؟ میں تو 11ویں کی 11 دے کے پکا رہا ہوں، میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کی کوئی نفل عبادت قبول نہیں۔ میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ رسومات تمہیں جنت میں لے جائے گی تو یاد رکھنا رسومات بعد میں ہے، پہلے فرائض ہے۔ اگر آپ فرائض کو چھوڑ کے رسومات کی طرف ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بہت خوش ہو کر کے یہ کہتے ہیں، آپ لوگ بہت خوش ہو کر یہ کہتے ہیں، توجہ آپ کی میری طرف ہے، حضور کے فرمان کی طرف ہے، توجہ کریں۔ آپ لوگ خوش ہو کے یہ کہتے ہیں ارے میں نے تو اتنے بڑے مولانا کا دامن پکڑا، میں نے تو یہ مولانا صاحب کا دامن، یہ مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث ہے یہ جو میں مسلم شریف سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مسلم شریف میں ہے، کنز المال میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے، کیا انبیاء کرام بھی کیا کہیں گے؟ حضرت آدم کے پاس لوگ، مشہور حدیث ہے، بار شریعت میں بھی اس کو حضور صدر الشریعہ نے لکھا، امام اہل سنت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں، اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس کو تقریباً سب مکاتب فکر کے لوگوں نے لکھا۔ لیکن آپ ذرا دھیان تو دیں، توجہ تو کریں، اگر اپنی آخرت سے پیار ہے تو توجہ کریں۔ سب مل جل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہے، آپ سب نبیوں کے باپ ہیں، ولیوں کے باپ ہیں، سارے صحابہ آپ کی اولاد میں، سارے انبیاء آپ کی اولاد میں، یہ جو باتیں لوگ کر سکتے کریں گے۔ حدیث میں اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جتنا واضح کر سکتے ہیں واضح کر کے دیکھ لیں کہ وہ ہے باپ سب کے۔ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء سے لے کے امام مہدی تک سب کے باپ ہے، قیامت کے آخری انسان تک کے باپ ہیں، کوئی انسان ان کی اولاد سے خارج نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے آپ ہمارے ابا جی ہیں، آپ چل کے ہماری شفاعت کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرضی کریں، اللہ ہمیں بخش دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اتنا غضب فرما رہا ہے، اتنے جلال میں ہے، اس سے پہلے اتنے جلال کا اظہار کبھی نہیں کیا، میں نہیں جاتا اس کے دربار میں، مجھے آج اپنی پڑھیے۔ کہیں گے حدیث کے الفاظ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری،
مجھے آج اپنی جان کی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. حدیث طویل ہے، میں پوری حدیث نہیں بیان کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، ہر نبی یہی کہیں گے، ہر نبی کی زبان پہ یہی ہوگا، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. حتیٰ کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے. اللہ اکبر. سارے انبیاء بھی یہ کہہ دیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس. اس وقت ایک ہی دروازہ ہوگا. اب دھیان سے سننا مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، اذانیں سن کر گانے سننے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر اذان کے وقت گانے سننے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، کرکٹ دیکھنے والوں، ڈراموں میں مبتلا ہونے والوں، اذان ہو رہی ہے پھر بھی کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر کے ہیرو کی نقل کرنے والوں، دل کے کانوں سے سن لو، جب سب نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے، سب نبی نفسی نفسی کہیں گے، تو مرکزوں کا، عقیدتوں کا مرکز، نجات کا مرکز، اللہ اکبر، میدان محشر کے سب لوگوں کے لیے مرکز نجات کون سی ذات ہوگی؟ ایک ہی ذات ہوگی، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، ایک ہی ذات محمد الرسول اللہ کی، جو غلاموں کو یہ نہیں کہیں گے نفسی نفسی، یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، بلکہ یوں کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا. آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں، آؤ آج میں اسی کام کے لیے ہوں. اب میرے آقا کہیں گے میں اسی کام کے لیے ہوں. لیکن دوسری حدیث اب سنو، آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ جنت لینے کے لیے حضور کے پاس گیا اور آقا نے فرمایا کیا تجھے میرا فرمان یاد نہ تھا کہ میں نے کہا تھا جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، چل جائے یہاں سے، آج تیرے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. بتاؤ ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں، میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو اپنے صحابہ کو کہتے تھے، کیا فرماتے تھے صحابہ کو؟ حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بھی مت بیٹھا کر، کیونکہ آسمان سے بے نمازی پہ لعنت برستی. بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا. بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے دو لوگوں پر بڑا بھیانک عذاب ہوگا قیامت میں. توجہ، کون سے دو لوگ؟ جہنم کی ایک وادی ایسی ہے کہ اس وادی سے جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اس وادی میں دو لوگ ہوں گے، ایک تو نماز کو ترک کرنے والا اور دوسرا حرام کھانے والا، حرام روزی کھانے والا، حرام لقمہ کھانے والا. آج نماز تو پڑھ ہی نہیں رہے. ایک بات ہے، نماز کی خصوصیت ہے، توجہ، نماز کی کیا؟ جب نماز پڑھتے تو نماز کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک، نماز پڑھتے نماز کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ایک ایسا گناہ بھی ہے کہ وہ کرنے سے نماز ختم ہو جاتا ہے. کوئی گناہ نماز کو ختم نہیں کرتا. توجہ کریں، کوئی گناہ نماز کو ضائع نہیں کرتا، نماز سارے گناہوں کو ضائع کر دیتی ہے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو نماز کو بھی ضائع کر دیتا ہے. یعنی کتنا زہریلا ہے وہ گناہ، کتنا خطرناک ہے وہ گناہ جو نماز کو ختم کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے. وہ گناہ کون سا ہے؟ اس گناہ کو کہتے ہیں لقمہ حرام، حرام روزی، جس میں آج میری قوم مبتلا ہے. کس اعتبار سے؟ آج سب سے زیادہ ایڈورٹائز کس کی آ رہی ہے؟ جوئے کی. جنگلی رمی کھیلو، راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ، اتنے لاکھ ملے، اتنے لاکھ ملے. تو لوگوں کا کیا حال ہے؟ چلو گھر بیٹھے، کس نے جانا یار پتھر توڑنے، کس نے جانا کرانہ دکان پہ گھنٹوں
بیٹھنے, کس نے جانا مزدوری کرنے. موبائل لو, نرم گدوں پہ لیٹو اور رمی کھیلو اور کروڑپتی بن جاؤ. یاد رکھنا لالچ بری بلا ہے, لالچ بڑی بدترین بلا ہے. یاد رکھو اگر جوے کے چکر میں پڑو گے, جیت گئے تو انجام کیا, جیت گئے تو انجام یہ, اگر اس کے پیسے سے کپڑا خریدا جوے کے پیسے سے, تو جب تک کہ وہ کپڑا موجود رہے گا نہ کوئی عبادت قبول ہے نہ کوئی دعا قبول ہے. اللہ اکبر. اور اگر اس کا گھر بنایا تو جب تک اس حرام پیسے کی اینٹ موجود رہے گی لعنت برستی رہے گی جوا کھیلنے والے پر. اللہ اللہ, جوا کھیلنا تو بہت دور کی بات ہے, یہاں تک فرمایا گیا جو دنیا میں جوا کھیلتا ہوگا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. آپ اندازہ تو کریں کہ اللہ سے ڈر نہیں لگتا, کیا قیامت پر اللہ اکبر وہ یقین نہیں جس یقین کا حکم دیا گیا ہے. ایک تو یہ جوا ہے, یاد رکھنا ایزی منی کے چکر میں, شارٹ ٹائم کروڑپتی بننے کے چکر میں اللہ اکبر اپنی پونجی کو برباد مت کرو. یہ جوا ہے جس نے بڑے بڑے تاجداروں کو, یہ جوا ہے جس نے بڑے بڑے کروڑپتیوں کو, یہ جوا ہے جس نے بڑے بڑے مالداروں کو زمین پر اور روڈ پہ لا کے کھڑا کیا ہے. یاد رکھنا جوے کی طرف نہ جاؤ ورنہ جو پونجی پڑی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی, وہ بھی برباد ہو جائے گی. لالچ بری بلا ہے. اور اللہ اکبر ایک تو جوا ہے اور جوے کی مختلف شکلیں ہیں, کوئی لاٹری کھیل رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, لیکن حرام کاروبار کی سب سے بدترین شکل جو ہے جو نماز پر بہت اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے سود, وہ ہے انٹرسٹ, وہ ہے بیاج. اللہ اکبر. آج امت مسلمہ کے اندر بیاج بہت بڑھتا جا رہا ہے, سود بہت بڑھتا جا رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ جملے برداشت ہو سکے تو امروہہ والوں برداشت کرنا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کو جا کے, ہر سال حج کر کے, سفید کپڑے پہن کے, حاجی نمازی کہلا کر چوری چپ کے سود کے دھندے کرتے ہیں. 10 لے کے جاؤ اتنا لا کے دو, 10,000 لے کے جاؤ اتنا لا کے دو, 20,000 لے کے جاؤ اتنا لا کے دو. یاد رکھنا یہ سود کیا ہے. اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا, ایک لقمہ, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والا اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا عذاب میں دونوں برابر برابر ہے. کتنا گر گیا مسلمان, لوگ کتنے گر گئے. ارے نادان, دولت تو ناچ کر بھی لوگ کما لیتے ہیں, دولت تو نچنیے بھی کما لیتے ہیں, دولت تو لوگ بندر نچا کے بھی کما لیتے ہیں, دولت تو اللہ اکبر ہاتھ کا میل ہے, دولت تو ٹھوکر مار کے بھی مل جاتی ہے. دولت کے نشے میں اتنے چور ہو گئے کہ اپنے نبی کا فرمان بھول گئے. اللہ کے رسول کا فرمان کتنا سخت ہے, اور ایک دو کتابوں میں نہیں اکثر کتابیں آپ سود کا باب اٹھا کے دیکھ لیں, ہر مصنف نے حدیث لائی ہے کیا 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنا اور ایک لقمہ سود کا کھانا, ایک درہم کھانا, دونوں گناہ میں برابر برابر. اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, لیکن جو دنیا میں سود کھاتے ہوں گے ان کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی, وہ زمین پہ گر جائیں گے. اور قیامت کے دن ان کی حالت ایسے ہوگی, کیسی حالت ہوگی بتاؤں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے مجنون ہوتا ہے پاگل, یا جس پر آسیبی اثر ہوتا ہے, جس کو آسیب چھو لیتا ہے, یعنی کیسے وہ دکھتا ہے بالکل مریل سا, پاگل سا, بکھرے ہوئے بال, ڈراؤنا سا چہرہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سود کھانے والوں کا یہی حال ہو. میرے آقا غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی شب جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر بجلی کی آواز آئی, بجلی کے کڑک کی آواز, بجلی کڑکنے کی آواز آئی. میں نے اوپر دیکھا تو مجھ سے
مجھے ایک منظر بتایا گیا. منظر یہ تھا, آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے, روم کی طرح, جیسے کمرے ہوتے ہیں روم, ان کی طرح پیٹ تھے. اگر دنیا میں کسی کا پیٹ بڑھ جائے, اٹھنے بیٹھنے کو انسان محتاج ہو جاتا ہے نا, لیکن کمروں جیسا پیٹ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر مولوی صاحب کہتے تو آپ کو کہا یار مولانا زبردستی ڈرا رہے ہیں نا, زبردستی ڈرا. اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا ہے تو کہتا ہے یار اپنا الیکشن ٹھیک کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ رہا ہے. لیکن یہ نہ سیاسی لیڈر کی بات, نہ مولوی صاحب کی بات, یہ بات ہے اس نبی کی جو اپنی مرضی سے کبھی بولتے تک نہیں. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ یہ اپنی مرضی سے کبھی کلام نہیں کرتے, ہمیشہ زبان ان کی ہوتی ہے, کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. حضور نے اپنی مرضی سے کبھی گفتگو نہیں کی. میرے آقا اللہ رب العزت کی مرضی کے پابند ہے, اور اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وہی گفتگو کرتے ہیں. اللہ اکبر. خدا ان کی رضا چاہتا ہے, وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ رسول, سچے رسول فرماتے ہیں کاش یہ دنیا کی رنگریلیے سے باز آ جاتے, یہ دنیا کے مال کی محبت سے باز آ جاتے. میرے بھائی, اللہ نے قسمت میں جتنا لکھا ہے وہ دولت ہمیں مل کے رہے گی. حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ حرام سے توبہ کرو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا روم کی طرح, کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہے, اور اس کے اندر بچھو ہے, بچھو ڈنک مار رہے ہیں, اور جہنم کی آگ ہے اس کے اندر, پیٹ کے اندر. اللہ اللہ, اگر کبھی 4-6 کپ چائے پی لو اور پیٹ میں جلن ہونے لگے تو کیسا لگتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کبھی مرچ زیادہ کھا لو, پیٹ میں جلن ہو تو کیا ہوتا ہے. میں حیران ہوں, آپ غور فرمائیں, چائے 4-5 کپ پینے کی وجہ سے یا مرچ کھانے سے پیٹ میں جلن ہو تو برداشت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جب پیٹ میں جہنم کے بچھو ڈالے جائیں گے, اور جب پیٹ کمروں کی طرح ہوگا, اور پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی, آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اس طرح سے ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ سود کھانے والے لوگ ہیں, یہ سود کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں. اللہ اکبر. جانتے ہیں آپ, اللہ اکبر, یہاں تک ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی, توجہ کرنا, رمضان المبارک کی شب قدر میں بھی میں نے سود کھانے والوں کی قبر پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی شب قدر میں جن کی قبروں سے عذاب نہیں اٹھایا جاتا وہ سود کھانے والے. اٹھا کے دیکھو ابن حجر کو پڑھو, اپنے آپ پہ رحم کرو. یہ جو دھندے حرام کر کے دوسروں کے لیے مال کما رہے ہو, دوسروں کے لیے جما رہے ہو, دوسرے موج مستی کریں گے, دوسرے عیش و عشرت کریں گے, لیکن میرے بھائی تجھے اپنی قبروں میں عذاب بھگتنا پڑے گا. اور سود سے متعلق آخری بات کہہ کے, اور اس کے بعد ایک بات بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں. توجہ سے سننا. سب سے بڑی بات یاد رکھنا, سود مر جانا, میرا جملہ لکھ, مر جانا, سود نہیں کھانا. بھیک مانگ لینا, سود نہیں کھانا. اور یہ بھی سنیں, جتنا گناہ سود لینے والے کو ہے, جو لینے والا جتنا بڑا گنہگار ہے اتنا دینے والا بھی گنہگار ہے, اتنا ہی لکھنے والا بھی گنہگار ہے, اتنا ہی گواہ بننے والا بھی گنہگار ہے. آج کل غریب لوگ بہت آسانی کے ساتھ کہتے ہیں حضرت بٹیا کی شادی تھی اس لیے مجبوراً لے لیا. میں نے کہا کس نے کہا تھا کہ بیٹی کی شادی اللہ کو ناراض کر کے کرنا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سن لیں, ہمارے عقیدے میں دنیا میں رسول اللہ سے بڑا مالدار انسان نہ کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. وہ اور لوگ ہیں, جو نبی کو غریب, مفلس اور کنگال کہتے ہیں. واللہ ہمارے عقیدے میں نبی کی شان یہ ہے, آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا, اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر
دے جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سورجا کو سرا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ نعرہ تکبیر، جنت ہو، جو مالک جنت ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ صدیق و فاروق جیسے جن کے غلام ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ جبریل جس کا خادم ہو، اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ لاؤ نہ کوئی ایسا خادم اور لاؤ کوئی ایسا مخدوم، جب خادم کی یہ شان ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں کہ وہ خادم بھی ہے اور دربان بھی ہے، کہتے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم۔ میرے امام کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان دیکھو، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک ہی کہوں گا، یہ ہی میں جو لذت ہے عاشقوں کو ملتی ہے، میں مالک ہی کہوں گا۔ کیوں؟ دلیل کے ساتھ کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ نبی کو شریک مانتے ہیں، میں نے کہا اس پہ لعنت ہے جو شریک مانتا ہو، کیونکہ نبی کو شریک خدا ماننے میں کوئی فضیلت ہی نہیں رہتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں یہی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی بات؟ شریک ماننے میں نبی کی کوئی فضیلت نہیں رہتی، ہم شریک نہیں مانتے کیونکہ ہم فضیلت کے منکر نہیں ہیں، ہم حبیب مانتے ہیں، حبیب مانتے۔ دونوں میں فرق کیا ہے شریک اور حبیب میں؟ شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، اور حبیب کہتے ہیں ڈیئر کو۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ پارٹنر، شریک، پارٹنر۔ پارٹنر سے جب بات ہوتی ہے تو ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یہ پیسہ کہاں خرچہ کیا؟ کہا وہ چائے پلایا، کس کو پلایا؟ اور کبھی کبھی پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے، پارٹنرشپ ٹوٹتی ہے، محبوبیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پارٹنرشپ میں حساب کتاب ہوتا ہے، میں نے یہ کیا، تو نے کیوں کیا، 25 روپے کے بھاؤ میں بیچنا تھا، تو نے 24 میں کیوں بیچا، یہ سب حساب ہوتا ہے۔ یار ایک ایک روپے پر پارٹنرشپ میں حساب ہو رہا تھا، اتنے میں حبیب آیا، کون؟ بیٹا، ابو جی آئی فون 14 آ گیا ہے، لے لوں؟ کتنے کا ہے؟ 3 لاکھ کا۔ ہاں جاؤ لے لو۔ ارے بھائی 1 روپے پہ اس سے لڑ رہا تھا اور اس کو 3 لاکھ روپے ایک جملے میں دے دیا، تو وہ کہے گا نادانو، وہ شریک تھا، یہ حبیب ہے۔ تو جو ہے وہ شریک تھا، وہ پارٹنر تھا، اس لیے جھگڑا ہو رہا تھا، اور یہ حبیب ہے۔ کیوں؟ اس کی خوشی میں میری خوشی ہے، اس کا چہرہ مسکراتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے۔ بلا تمثیل، بلا تمثیل، 1000 بار بلا تمثیل، ہم نبی کو شریک نہیں مانتے، کیونکہ شریک ماننے میں کوئی فضیلت